فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جسم کے عجائبات، تحریر اور ترجمہ محمد علی سید صاحب کا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 88، اور جسم سے متعلق بیان جاری ہے۔ جسم کے ڈش اینٹینا یعنی کان۔ آپ کے صرف ایک کان میں اتنے الیکٹریکل سرکٹ موجود ہیں کہ اتنے سرکٹس کے ذریعے ایک بڑے شہر کو ٹیلی فون کی سہولت بآسانی فراہم کی جا سکتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام سرکٹس چھوٹی انگلی کے ناخن کے برابر جگہ میں کام کرتے ہیں۔ کانوں کی کہانی، خود کان کی زبانی۔ جدید ترین کمپیوٹرز اور سائنسی ترقی کے کمالات ممکن ہے کہ آپ کو حیرت زدہ کر دیتے ہوں، لیکن قدرت کی اعلیٰ ترین حساس ٹیکنالوجی کا جو عظیم نمونہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے آپ کے پاس موجود ہے، اس پر شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو۔ قدرت نے جو اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی آپ کے جسم کے اندر استعمال کی ہے، اس کے سامنے مستقبل کے سپر کمپیوٹرز بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے خلا میں تیرتی ہوئی ہبل اسکوپ کے مقابلے میں ڈیزل سے چلنے والے کانکریٹ مکسچرز۔ میں آپ کا آلہ سماعت یا ہیئرنگ کمپیوٹر ہوں، یعنی آپ کا کان۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آوازوں سے بھری دنیا میں آپ کی ضروریات کے پیش نظر اپنی اعلیٰ ٹیکنالوجی کے یہ دو بیش قیمت شاہکار آپ کے سر کے دونوں جانب فٹ کر دیے تھے۔ مجھے آپ منی ایپرچائزیشن کا شاہکار کہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ انتہائی مختصر جگہ میں میرے اندر اتنے الیکٹریکل سرکٹ موجود ہیں کہ اتنے سرکٹس کے ذریعے ایک بڑے شہر کو ٹیلی فون کی سہولت بآسانی فراہم کی جا سکتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام سرکٹس چھوٹی انگلی کے ناخن کے برابر جگہ میں کام کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف مجھ ایک ہی میں ہے۔ میرا دوسرا ساتھ کان بھی بالکل انہی خصوصیت کا مالک ہے۔ ہمارے بارے میں عام لوگوں کو دو غلط فہمیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمارے بیرونی حصے ہی کو کان سمجھتے ہیں، اور دوسری یہ کہ عام لوگوں کو کا خیال یہ ہے کہ کانوں کی ذمہ داری صرف سننا ہے، حالانکہ کانوں کا وہ حصہ جو آپ کو سر کے دونوں جانب نظر آتا ہے، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ آوازوں کو جمع کر کے انہیں ایک مخصوص انداز سے اندرونی کان تک پہنچا دے، بالکل اسی طرح جیسے ڈش اینٹینا کام کرتا ہے۔ یہ خود اصل کان نہیں، کان کے ڈش اینٹینا ہیں۔ یہی نہیں، ہم دونوں کان ایک خودکار پائلٹ کا بھی کام کرتے ہیں، یعنی ہر لمحے آپ کے جسم کا توازن قائم رکھنا بھی ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے مخصوص سگنلز دماغ کو فراہم کرنا بند کر دیں تو پھر جسم کا کوئی دوسرا عضو آپ کو بار بار گرنے اور شدید چوٹیں لگنے سے نہیں بچا سکتا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دوسرے تمام اعضاء سلامت ہونے کے باوجود وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتے۔ اس کا ایک سبب میرے اس مخصوص نظام میں خرابی کا پیدا ہونا ہے۔ میں آپ کے کسی دوسرے عضو کی حیثیت کو کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اور میرا ساتھی کان آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو آپ قید تنہائی کا شکار ہو جاتے۔ دنیا کی زبانوں اور آوازوں سے آپ کا رشتہ ہی نہ ہوتا۔ ماں کی لوری، پرندوں کی چہکار، پیڑوں پر برستی پھوار،
پتوں کی سرسراہٹ، اذان فجر کی روح پرور آواز، آپ ان حسین آوازوں کو کبھی بھی نہ سن پاتے۔ زندگی آپ کے سامنے قدیم زمانے کی خاموش فلم کی مانند گزرتی، صرف تصاویر، اور وہ بھی خاموش، بے ہنگم حرکات اور سکنات سے بھرپور۔ سننے کے جادوئی عمل کی ابتدا بیرونی کان سے ہوتی ہے۔ یہاں سے 1 انچ لمبی چھوٹی سی نالی شروع ہو کر آپ کے ایئر ڈرم تک جاتی ہے۔ یہ نالی بل کھاتی ہوئی ایئر ڈرم تک اس طرح پہنچتی ہے کہ راستے میں موجود نازک اور حساس تنصیبات کو نقصان نہ پہنچے۔ اس نالی میں نازک بالوں کا ایک جنگل آباد ہے۔ یہاں گوند پیدا کرنے والے غدود کے تقریباً 4000 پلانٹ کام کرتے ہیں۔ بالوں اور گوند کے اس گھنے جنگل کی وجہ سے بیرونی دنیا سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے کیڑے مکوڑے، بیکٹیریا، مٹی کے ذرات یا دوسرے نقصان دہ اجسام فوراً ہی پکڑے جاتے ہیں اور موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ حفاظتی اقدامات نہ ہوتے تو جسم کے یہ بالائی سرحدی علاقے دشمن کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے، خاص طور پر سمندر یا ندی میں نہاتے وقت یا زمین پر سوتے وقت بہت سے خطرناک جراثیم اور حشرات میرے اندر داخل ہو سکتے تھے، لیکن یہ دفاعی انتظامات اس طرح کے تمام دہشت گردوں کو ناکام کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ نہانے کے بعد ایئر بڈ کے ذریعے کانوں کو زیادہ ہی صاف کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح کانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں تو اضافی میل کو خود ہی وقت مقررہ پر نکالتا رہتا ہوں۔ کان ضرور صاف کریں، لیکن ذرا پیار سے، احتیاط سے۔ جو میل میں باہر نکال رہا ہوں اسے واپس اندر نہ گھسائیں۔ میرا ایئر ڈرم تنی ہوئی سخت لیکن باریک جھلی سے بنا ہوا ہے، کسی ڈھول کے منہ پر چڑھی ہوئی جھلی کی مانند۔ اسی سے سماعت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جھلی آدھے انچ سے بھی کم ہوتی ہے۔ ہوا کی آواز بردار لہریں ایئر ڈرم سے اس طرح ٹکراتی ہیں جیسے ڈھول پر چھڑی ماری جائے۔ اصل عجوبہ اس ڈھول کی حساسیت ہے جسے ایئر ڈرم کہا جاتا ہے۔ ہلکی سی سرگوشی، مدھم سی آواز یا معمولی سی گونج بھی اسے بجنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر یہ حساس پردہ سینٹی میٹر کے 1/1000 حصے کے برابر بھی متحرک ہو تو کان سے لے کر دماغ کے مخصوص حصے تک عمل اور رد عمل کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر ہوا کی وہ ننھی سی لہر آپ کے لیے ایک بامعنی لفظ اور ایک اہم اطلاع بن جاتی ہے۔ ہوا کی آواز بردار لہریں آپ کے لیے بامعنی الفاظ کیسے بن جاتی ہیں، اسے کسی حد تک سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے کان کے مرکز کو اندر سے دیکھنا پڑے گا۔ یہ مرکز بامشکل لوبیے کے دانے کے برابر ہے۔ یہاں 3 ننھی منھی ہڈیاں نصب ہیں۔ ایک ہڈی بالکل ہتھوڑی کی شکل کی، دوسری ہڈی انگریزی حرف یو کی طرح، اور تیسری لوہار کے اس اوزار کی مانند ہوتی ہے جس پر کسی دوسری چیز کو رکھ کر ہتھوڑی سے ضرب لگاتا ہے۔ ان تینوں ہڈیوں کو بالترتیب مالیوس، انسیوس اور اسٹیپس کہا جاتا ہے۔ تینوں ہڈیاں انہی چیزوں سے مشابہ ہے۔ آواز کی لہروں کی وجہ سے میرے ایئر ڈرم پر یا پردے پر پڑنے والی ارتعاش کو آگے بڑھانا انہی ہڈیوں کی ذمہ داری ہے، جو آواز کو 22 گنا تیز کر کے انگریزی حرف یو کی شکل والی ہڈی میں موجود ایک بیضوی کھڑکی کے ذریعے اندرونی کان میں پہنچاتی ہیں۔ اندرونی کان جو اصل آلۂ سماعت ہے، ایک غار نما قلعے میں واقع ہے۔ یہ قلعہ جسم کی مضبوط ترین ہڈیوں سے تعمیر کیا گیا ہے اور پانی جیسے ایک سیال مادے سے بھرا رہتا ہے۔ اس کا سماعت مرکز کو کلیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل بالکل گھونگے جیسی ہوتی ہے۔ اس کے دائروں اور گولائیوں میں گھومتی ہوئی اندرونی نالیاں بال نما لاکھوں اعصابی خلیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ خلیے اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں طاقتور مائکروسکوپ کے بغیر دیکھنا ممکن نہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان لاکھوں خلیوں میں سے ہر خلیہ آواز کی علیحدہ لہر یا ارتعاش کے ذریعے مخصوص ہے، اور صرف اسی مخصوص ارتعاش ہی کو محسوس کر سکتا ہے۔
جب یو کی شکل کی ہڈی آواز کی لہروں کو اندرونی کان میں کھلنے والی بے عضوی کھڑکی کے ذریعے اندر پہنچاتی ہے تو سماعت مرکز کی اندرونی نالیوں میں موجود سیال مادے میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اگر باہر سے کسی نے آپ کا نام پکارا، مثلاً اس نے کہا علی، تو سماعت مرکز کے لاکھوں بال نما خلیوں میں سے صرف این اور لی کا ارتعاش محسوس کرنے والے خلیے ہی متحرک ہوں گے۔ ان خلیوں کی حرکت بالکل ایسی ہوگی جیسے اتھلے پانی میں اگے ہوئے سرکنڈوں کے پودے ہوا کی جھونکوں سے حرکت کرتے ہیں۔ خلیوں کی یہ خفیف سی حرکت ایک بہت مدھم برقی رو پیدا کرے گی جو انتہائی برق رفتاری سے آڈیٹری نرو میں سرایت کر جائے گی۔ یہ آڈیٹری نرو پینسل کے سکے جتنی پتلی ہے اور اس میں 30,000 الیکٹریکل سرکٹ کام کرتے ہیں۔ آڈیٹری نرو اس برقی رو کو چند سینٹی میٹر کے فاصلے پر موجود دماغ کے مخصوص حصے تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد اس آواز کی حد تک میرا اور میرے ساتھی کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ دماغ کی ذمہ داری ہے کہ بیک وقت موصول ہونے والی آواز کی ہزاروں لاکھوں لہروں کے برقی سگنلز کو وصول کر کے انہیں الگ الگ کرے، پھر یکجا کرے۔ ان آوازوں سے متعلق پہلے سے ریکارڈ شدہ بے شمار معلومات کو ہر آواز کے ساتھ الگ الگ منسلک کرے اور انہیں بامعنی آوازوں میں تبدیل کر دے تاکہ مشینوں کے شور، ٹریفک کی آوازوں، بارش کی پھوار، پرندوں کی چہکار، پتوں کی سرسراہٹ، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور اپنے دوست کی آواز کو آپ بیک وقت سن اور سمجھ سکیں۔ انہیں نہ صرف پہچان سکیں بلکہ صرف آواز کے ذریعے آپ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں الگ الگ لاکھوں کروڑوں اقسام کی معلومات حاصل کر سکیں جو پہلے ہی سے دماغ کے کسی حصے میں اس مقصد کے لیے محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ مثلاً اذان کی آواز سن کر آپ مسجد جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور فائرنگ کی آواز سن کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کانوں سے سنتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کانوں کے ذریعے دماغ میں سنتے ہیں۔ ابھی تک تو میں نے آپ کو آوازوں اور کانوں کے ذریعے کے اندر ان آوازوں کی گزرگاہوں کے بارے میں بتایا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ آوازیں آپ کی ہڈیوں میں بھی سفر کرتی ہیں۔ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے نکلنے والی آواز کا ایک حصہ تو بیرونی کان کے ذریعے آپ کے اندرونی کان تک پہنچتا ہے، جبکہ آواز کا دوسرا حصہ آپ کے جبڑے کی ہڈیوں میں سرایت کر کے کان کے اندرونی حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا مخاطب آپ کی جو آواز سنتا ہے وہ اس آواز سے ذرا مختلف ہوتی ہے جو خود آپ کو سنائی دیتی ہے۔ اپنی کیسٹ میں ریکارڈ کی ہوئی آواز آپ کو اسی لیے ذرا اجنبی سی محسوس ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے کانوں کو صرف سننے کا آلہ سمجھتے ہیں، لیکن قوت سماعت میرے عجائبات کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے جسم کے توازن کو برقرار رکھنے کا نظام بھی ہمارے ہی اندر کام کرتا ہے اور ایک ایک پل آپ کے توازن کی نگرانی کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے قدرت نے میرے اندر نیم دائروں کی شکل کی 3 ننھی منھی نالیاں بنائی ہیں۔ انہیں سیمی سرکل کینال کہا جاتا ہے۔ یہ نالیاں ہر وقت ایک پانی جیسے سیال مادے سے بھری رہتی ہیں۔ پوری جسم کا توازن انہی کے ذریعے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے خاص نالی جسم کے اوپر نیچے کی حرکات کی نگرانی کرتی ہے، دوسری جسم کے سامنے کی طرف کی حرکات پر نظر رکھتی ہے اور تیسری دائیں بائیں سمت کی حرکات کو مانیٹر کرتی ہے۔ اگر کبھی اتفاق سے چکنے فرش پر اچانک ہی آپ کا پیر پھسل جائے اور آپ کسی طرف گرنے لگیں تو ان میں سے متعلقہ نالی میں سے سیال مادہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس نالی میں موجود خلیے سیال کی عدم موجودگی کو محسوس کر کے فوراً دماغ کو اس کے بارے میں مطلع کرتے ہیں۔ دماغ کا مخصوص حصہ جو اس طرح کی ہنگامی حالت کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہے، فوراً ہی ایکشن میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ دائیں جانب گر رہے ہیں تو دماغ جسم کے بائیں حصے کے پٹھوں کو سخت ہو جانے کے احکامات جاری کرتا ہے، اور بائیں جانب گر رہے ہیں تو اس کے برعکس اس طرح آپ گرتے گرتے سنبھل جاتے ہیں اور جسم بہت سی ممکنہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ 5-6 برس کے بچے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر
اسے اپنے گرد تیزی سے گھماتے ہیں اور پھر اس کے پاؤں زمین پر رکھے اسے کھڑا کر دیتے ہیں تو بچہ چکرا کر گرنے لگتا ہے۔ بچے کو چکر آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے کانوں میں موجود توازن برقرار رکھنے والی تینوں نالیوں میں موجود سیال مادہ تیزی سے اپنی پوزیشن بدلتا ہے اور اتنی تیزی سے یہ نالیاں دماغ کو سگنلز روانہ کرتی ہیں کہ دماغ اتنی تیزی سے اتنے زیادہ سگنل سے نبرد آزما ہونے میں ناکام رہتا ہے اور عارضی طور پر وہ پٹھوں کو مناسب طور پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر یہ صورتحال زیادہ عرصے برقرار رہے تو پھر جسم کے دوسرے نظام کو بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً سمندری جہاز یا کشتی میں سفر کے دوران کشتی کے بار بار اچھلنے سے بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے میں آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ سکتا ہے، متلی کی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے۔ اسی کیفیت کا نام موشن سکنس ہے۔ پہاڑی سفر کے دوران گھومتی ہوئی سڑکوں پر سفر کرنے سے بھی اکثر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قوت سماعت انسان کے پیدا ہوتے ہی بتدریج روبہ زوال ہو جاتی ہے۔ آپ کے اندر قوت سماعت کے کم ہوتے جانے کا یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ ہر سال میرے اندرونی بافتوں یعنی ٹیشوز کی لچک کم ہو رہی ہے۔ آوازوں کو محسوس کرنے والے بالوں کے خلیے پرانے ہوتے جا رہے ہیں اور میرے بعض حساس مقامات پر کیلشیم کے ذرات جمنے لگے ہیں۔ جب آپ بچپن کی عمر میں تھے تو آپ کی قوت سماعت 16,000 سے 30,000 سائیکلز فی گھنٹہ تھی۔ اگر آپ کی قوت سماعت 16,000 سائیکلز فی سیکنڈ سے نیچے کی طرف ہوتی تو آپ کو اپنے جسم کی اندرونی آوازیں بھی ہر لمحے سنائی دیا کرتی۔ مثلاً آپ اپنے دونوں کانوں کو انگلیوں سے سختی کے ساتھ بند کر لیں تب بھی آپ کو ایک خاص طرح کی آوازیں مستقل سنائی دیتی رہیں گی۔ یہ آواز دراصل آپ کی تنی ہوئی انگلیوں اور بازوؤں کے پٹھوں کی لرزش سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ لڑکپن کی عمر میں پہنچے تو آوازوں کے ارتعاش کو سننے کی صلاحیت جو پہلے 30,000 سائیکلز فی سیکنڈ تھی کم ہو کر 20,000 سائیکلز فی سیکنڈ ہو گئی، اور اگر اس وقت آپ 40-45 برس کے ہیں تو آپ کی حد سماعت 8,000 سائیکلز فی سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے، اور جب آپ 80 برس کی عمر میں پہنچیں گے تو قوت سماعت اس سے بھی آدھی یعنی 4,000 سائیکلز فی سیکنڈ رہ جائے گی۔ ایسی صورت میں آپ کسی کمرے میں دو آدمیوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو آسانی سے سن سکیں گے، لیکن شور غول کے ماحول میں کوئی بات سن کر سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آہستہ بولنے والوں کی بات آپ بہتر طور پر سن سکیں گے، اس کے برعکس زور سے بولنے والوں کی بات واضح طور پر سننا ذرا دشوار ہوگا۔ آپ نے اکثر بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ بظاہر وہ اونچا سنتے ہیں لیکن اکثر سرگوشی کی گئی بات انہیں صاف سنائی دے جاتی ہے۔ قوت سماعت ڈیسیبل یعنی آوازوں کی اونچائی ناپنے کی اکائی کے حساب سے بھی روبہ زوال ہوتی ہے۔ ڈیسیبل کو آپ اس طرح سمجھیں کہ خاموش کمرے میں 4 فٹ کے فاصلے پہ کی گئی سرگوشی 30 ڈیسیبل طاقت کی ہوتی ہے۔ عام گفتگو میں آواز کی طاقت 60 ڈیسیبل، ڈرم بجانے کی آواز 120 ڈیسیبل اور شاٹ گن کے فائر کی آواز 140 ڈیسیبل کی ہوتی ہے۔ عام گفتگو 60 ڈیسیبل اور ڈرم کی آواز 120 ڈیسیبل کا مطلب ڈرم کی آواز کا عام گفتگو کی آواز سے محض دگنا ہونا نہیں، صرف 20 ڈیسیبل کا اضافہ بھی آواز کی اونچائی کے حساب سے دراصل سینکڑوں گنا اضافہ ہوتا ہے۔ 40-45 برس کی عمر میں آپ کی قوت سماعت 40 ڈیسیبل کم ہو چکی ہے۔ فی الوقت یہ ٹھیک ٹھاک حالت میں ہے، لیکن اب آپ اکثر اپنے مخاطب سے جی کیا فرمایا جیسے الفاظ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی آپ سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہیے بغیر والی عمر میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے جیسے پیچیدہ اور نازک ڈھانچے والی عمارت میں بہت سی خرابیاں پیدا ہونے کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ مثلاً کاروں کے پردے پھٹنے کے واقعات عام ہیں۔ خوش قسمتی سے میرے پردے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر معمولی سوراخ ہو تو یہ خود ہی کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ معاملہ زیادہ سیریس ہو تو سرجری کے ذریعے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا بھی ایک بیماری ہے، اس کے بہت سے اسباب
ہیں، مثلاً بعض دواؤں کے اثرات خاص طور پر بعض اینٹی بائیوٹک ادویات کا سبب بنتی ہیں۔ ان کے علاوہ شراب نوشی، تیز بخار، میرے آس پاس کوئی ٹیومر یا میری ایکٹیویٹک نرو میں کسی خرابی کے سبب بھی یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسباب دور کر دیے جائیں تو یہ شکایات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ درمیانی کان میں پیدا ہونے والا انفیکشن بھی ایک مسئلہ ہے۔ اینٹی بائیوٹک دواؤں کی ایجاد سے پہلے اس کا انجام بہرے پن کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا تھا۔ اس کا بڑا سبب وہ نالی ہوتی ہے جو آپ کے درمیانی کان سے شروع ہو کر آپ کے گلے تک آتی ہے۔ مائکرو بایولوجسٹ کی نظر میں منہ انسانی جسم کا سب سے گندا علاقہ کہلاتا ہے۔ منہ کو آپ جراثیم کا چڑیا گھر بلکہ سفاری پارک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس علاقے سے اگر کوئی راستہ آپ کے درمیان کان تک جا رہا ہو تو جراثیم کے کان تک پہنچ جانے کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ لوگ نزلے زکام کے دوران اکثر اپنی ناک اور منہ پر رومال رکھ کر ناک کی رطوبت کو بڑے زور و شور سے صاف کرتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک عادت ہے۔ منہ بند کر کے زور لگانے سے منہ میں موجود جراثیم خود بخود منہ سے درمیانی کان تک جانے والی نالی میں داخل ہو جاتے ہیں اور بالآخر سماعت کے حساس مرکز پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کان میں موجود ننھی منھی ہڈیاں اکثر کسی سبب سے بڑھنے لگتی ہیں۔ جس طرح جوڑوں کی بیماری میں جوڑوں کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح بڑھنے کی صورت میں کان کی ہڈیوں کی حرکت جام ہو جاتی ہے اور حرکت کے رکنے سے سماعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اس کا آغاز شاید آپ کے کان میں بھی ہو چکا ہو، مگر اس کے بڑھنے یا قوت سماعت کو متاثر کرنے کے امکانات 10% سے زیادہ نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر یہ بیماری بڑھ جائے تو پھر اس کے 2 علاج ہیں: آپریشن، جس میں کامیابی کے امکانات 80% ہوتے ہیں، یہ آلہ سماعت کا استعمال۔ آپریشن کی صورت میں بڑھنے والی ہڈی کو نکال کر اس کی جگہ اسٹین لیس اسٹیل کی ہڈی لگا دی جاتی ہے۔ ہڈیوں کی حرکت شروع ہوتے ہی قوت سماعت خود بخود نارمل ہو جاتی ہے۔ آپ کو جس چیز کی زیادہ فکر ہونی چاہیے وہ فضائی آلودگی کے ساتھ آوازوں کی آلودگی ہے۔ جو لوگ پرشور جگہوں، کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کی قوت سماعت جلد متاثر ہو سکتی ہے۔ اس دور کی موسیقی میں تھرکنے والے گلوکار اور موسیقار چند ہی برسوں میں آلہ سماعت استعمال کر رہے ہوں گے۔ اگر آج کے پاپ سنگرز، پاپ کو آپ ہندی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آج کے پاپ سنگرز یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو وہ غلطی پر ہیں۔ آوازوں کا یہ بے ہنگم شور ہر لمحے ان کی قوت سماعت کو کم اور اعصاب کو بتدریج کمزور کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ سننے والے بھی انہی خطرات کی زد میں ہیں۔ لیبارٹریز میں جب چوہوں کو تیز اونچی آوازوں کے درمیان رکھا گیا تو ان کے اندرونی اعضاء بہت جلد ناکارہ ہو گئے۔ یہی تجربہ اگر کسی انسان پر کیا جائے تو نتائج کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ قوت سماعت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ سگریٹ نوشی اور کافی سے پرہیز یا انہیں کم سے کم استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔ شور و غل کے ماحول سے خود کو دور رکھیں۔ زیادہ سازوں والی پرشور بیہودہ موسیقی، ڈرم کی آوازوں یا دوسری بلند آوازوں کے سننے سے بچیں اور سب سے بڑھ کر خود بھی آہستہ بولنے کی عادت ڈالیں۔ چیخ کر بولنا، زور زور سے بات چیت کرنا اچھی بات نہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 19، اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو اور بات چیت کے دوران اپنی آواز دھیمی رکھو، کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز چیخنے کی وجہ سے گدھوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ آوازوں کی آلودگی کے خلاف آواز بھی بلند کریں۔ اس بے ہنگم موسیقی، غیر ضروری شور و غل کے خلاف بولیں، لکھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ آپ اپنی آنکھوں کا معائنہ پابندی سے کراتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے بھی اہمیت دیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ کانوں کے بغیر انسان کیسی طرح زندگی گزارتا ہے اور اس سے کس قدر مشکل اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج تک آپ میرے ذریعے دوسروں کی باتیں سنتے رہے ہیں، آج اپنی آنکھوں کے ذریعے آپ میری باتیں بھی سن رہے ہیں، مگر ان باتوں کو ایک کان سے سن کر
دوسرے کان سے نہ نکالیں۔ سننے کی یہ محیر العقول سے صلاحیت ہمیشہ سے آپ کے پاس ہے۔ آپ نے شاید ہی کبھی اللہ کے اس عظیم عطیے کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ لگایا ہو۔ شکریہ ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب آپ اس چیز کی اہمیت سے واقف ہوں۔ بہرحال آج آپ قدرت کے اس گراں بہا تحفے سے واقف ہو گئے ہیں تو شکر ادا کرنے میں دیر نہ کریں۔ صفحہ نمبر ہے 100 اور یہاں ہے غذائی چیک پوسٹ یعنی ناک۔ آپ جس دن اس دنیا میں آئے اسی دن آپ کی پہلی چیخ سے میرے ایئر کنڈیشننگ پلانٹ آن ہوئے تھے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں ہم۔ غذائی چیک پوسٹ یعنی ناک۔ آپ جس دن اس دنیا میں آئے اسی دن آپ کی پہلی چیخ سے میرے ایئر کنڈیشننگ پلانٹ آن ہوئے تھے، پھر یہ ایک لمحے کو بھی بند نہیں ہوئے۔ یہ پلانٹ انسان کی آخری سانس تک مسلسل کام کرتے رہتے ہیں۔ ناک کی کہانی خود ناک کی زبانی۔ آنکھوں، ہونٹوں، رخساروں اور زلفوں کی طرح شاعروں نے میرے لیے قصیدے نہیں کہے، حالانکہ میں شاید ان سب سے زیادہ تعریف کی مستحق تھی۔ میری تعریف کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں: خوبصورت، کھڑی اور ستواں۔ ظاہر ہے انسان ظاہر بین انسان حد سے حد صرف میری ظاہری حسن کی تعریف کر سکا۔ شکل خوبصورتی یا بدصورتی سے قطع نظر ہر انسان کی ناک ہی اس کے سانسوں کو برقرار رکھتی ہے۔ اگر یہ سانس نہ چلے تو باقی سارے اعضاء دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں اور گوشت کے قابل تدفین ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں۔ آنکھیں اگر آپ کے جسم کی ساحلی سرحد ہیں تو میں آپ کے جسم کی پہاڑی سرحد ہوں، اور ایک پہاڑی کی طرح آپ کی آنکھوں کے درمیان اور ہونٹوں کے بالائی علاقے میں اپنی بے شمار خدمات سر انجام دیتی ہوں۔ میری بہت سی خدمات تو ایسی ہیں کہ آپ کو زندگی بھر ان کا علم ہی نہیں ہو پاتا۔ مثلاً آپ رات میں بائیں کروٹ سے لیٹے سو رہے ہوتے ہیں، ایسے میں اگر آپ کا خیال نہ رکھوں تو آپ ساری رات ایک ہی کروٹ سے سوتے رہیں اور آپ کا جسم سن ہو کر رہ جائے۔ اگلے دن شاید ہی آپ کا کالج یا دفتر جانے کے قابل ہو سکے۔ آپ جب آپ کو ایک ہی کروٹ سوتے سوتے 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو میرا بایاں نتنا جسم کے بائیں سمت خون کی کمی کو محسوس کر کے میرے مرکزی کنٹرول کو اس لوڈ شیڈنگ کی اطلاع فراہم کرتا ہے۔ مرکزی کنٹرول فوراً ہی دماغ کے مخصوص حصے کو خاموش سگنل ارسال کرتا ہے، اور یہ سگنل موصول ہوتے ہی دماغ فوری ایکشن لیتے ہوئے آپ کے متعلقہ پٹھوں کو ہدایت جاری کرتا ہے، اور آپ بے خبر سوتے سوتے خود بخود کروٹ بدل لیتے ہیں۔ اگر آپ مجھے غذائی چیک پوسٹ کہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ تمام زندگی منہ کے ذریعے جو اشیاء آپ کے معدے میں جاتی ہیں سب سے پہلے میں ہی چیک کرتی ہوں۔ اگر میں یہ خدمات سر انجام نہ دوں تو آپ سڑا ہوا کھانا اور بسان بھرا پانی آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ نتیجہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کے کھانے پینے کے سارے مزے میری ہی وجہ سے قائم ہیں۔ مزیدار کھانے کی خوشبو جیسے ہی مجھے موصول ہوتی ہے تو میں فوراً ہی آپ کے سلیوری گلینڈز کو اس کی اطلاع فراہم کرتی ہوں۔ سلیوری گلینڈز میری جانب سے سگنل موصول ہوتے ہی کھانا نگلنے اور ہاضمے میں مدد دینے والی رطوبت کی پیداوار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رطوبت چند سیکنڈ کے اندر اندر آپ کے منہ، زبان، غذا کی پوری گزرگاہ اور معدے تک پھیل جاتی ہے۔ یہ رطوبت زبان پر موجود ننھے منھے غذائی اجزاء کو بھی بہا کر لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے زبان پر موجود ذائقوں کو محسوس کرنے والے ابھاروں کی حساسیت بحال ہو جاتی ہے۔ کھانے کے اس پراسرار زندگی بخش عمل کی ابتدا میرے ہی ذریعے ہوتی ہے۔ نزلے، بخار یا کسی اور سبب سے اگر کسی کی ناک بند ہو جائے اور وہ خوشبوؤں کو سونگھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تو اس کا ہر کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ کچھ کھانے پینے کو دل ہی نہیں چاہتا، اگر وہ کچھ کھائے گا بھی تو دوا کی طرح۔ یہ کیفیت اگر طویل عرصے برقرار رہے تو مریض کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو آپ اپنے منہ، زبان اور ہونٹوں سے بولتے ہیں، لیکن صحیح طریقے پر بولنا میرے بغیر ممکن نہیں۔ اگر آپ کا خیال اس کے برعکس ہو تو اپنے دونوں نتنوں کو چٹکی سے بند کر کے
کچھ بولنے کی کوشش کیجیے. اپنی آواز کی مضحکہ خیزی کا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. آج تک آپ نے مجھے باہر سے دیکھا ہے، آج میں آپ کو اندر کا نظارہ کرا رہی ہوں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے منہ کی چھت اور دماغ کے فرش کے درمیان سینڈوچ بنی ہوئی ہوں. میرا عقبی حصہ آپ کے نظام تنفس سے جڑا ہوا ہے. ناک کی درمیانی ہڈی نے مجھے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یعنی بایاں نتنا اور دایاں نتنا. میرا پیچیدہ اور پراسرار مواصلاتی نظام آپ کے تالو کے اوپر موجود ہے. یہ غار نما علاقہ ہے. اس جگہ کے ارد گرد 8 مقامات پر مخصوص ہڈیاں پائی جاتی ہیں. یہ ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہیں اور آپ کی دونوں آنکھوں کے اوپر رخساروں میں میرے اور آنکھوں کے درمیان اور میرے عقبی حصے میں واقع ہیں. یہ 8 سینس کہلاتی ہیں. یہ 8 سائنس آپ کی آواز کو سنوارنے اور اس نمی کو حاصل کرنے میں میری مدد کرتے ہیں، جس کے ذریعے میں آپ کی سانسوں کو مرطوب بناتی ہوں. آپ کی زندگی کا دار و مدار سانس لینے کے عمل پر ہے. کہتے ہیں کہ جب تک سانس تب تک آس. آپ کی زندگی بھر سانس لیتے رہیں، لیکن دنیا میں آکسیجن کی فراوانی اور اپنے جسم میں موجود نظام تنفس سے بے خبر ہی رہتے ہیں. خدا نہ کرے کہ کبھی کسی کو اسپتال میں داخل ہونا پڑے اور اسے مصنوعی طریقے سے سانس بحال کرنے کے عمل کا تجربہ ہو. اس وقت انسان کو وقتی طور پر قدرت کی اس انمول تحفوں کی قدر و قیمت کا علم ہوتا ہے جو پیدائش سے بھی پہلے قدرت اسے عطا کرتی ہے اور بالکل مفت بے مانگے عطا کرتی ہے. میرا سب سے بنیادی کام آپ کو زندہ رکھنا ہے، یعنی آپ کے پھیپھڑوں کو مسلسل صاف ستھری گرم اور مرطوب ہوا کی فراہمی. آپ جس دن اس دنیا میں آئے تھے، اس دن آپ کی پہلی چیخ کے ساتھ میرا ایئر کنڈیشننگ پلانٹ آن ہو گیا تھا. پھر یہ ایک لمحے کو بھی بند نہ ہوا. یہ پلانٹ انسان کی آخری سانس تک مسلسل چلتے رہتے ہیں. آپ کو صاف ستھری گرم مرطوب ہوا کی فراہمی کے لیے میں روزانہ 500 کیوبک فٹ ہوا کو صاف اور گرم کرتی ہوں. آپ کے پھیپھڑوں کو جس ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی فراہمی کوئی آسان کام نہیں. پھیپھڑوں کو اس سے غرض نہیں کہ آپ سیاچین گلیشیئر کے نیچے خون کو منجمد کر دینے والی خشک اور سرد ہواؤں میں کھڑے ہیں. انہیں تو ہر وقت 75 سے 80% مرطوب اور 90 ڈگری فارن ہائٹ کی گرم ہوا درکار ہوتی ہے. پھیپھڑوں کو اس سے بھی مطلب نہیں کہ آپ بھربھری مٹی کے میدان میں ٹہل رہے ہیں. انہیں گرد و غبار کے ذرات اور جراثیم سے پاک ہوا ملنی چاہیے. آپ اگر گنجان آباد شہر میں ڈیزل کے دھوئیں میں رہنے پر مجبور ہیں تو یہ آپ کے پھیپھڑوں کا مسئلہ نہیں. انہیں ہر قیمت پر صاف ستھری ہوا درکار ہوتی ہے. پھیپھڑوں کی ضروریات کو نظر انداز کرنا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے. اگر آپ کی ناک نہ ہوتی تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے آپ کے کئی ٹن وزنی ایئر کنڈیشنز کی مدد لینا پڑتی، اور اس شرط کے ساتھ یہ ایئر کنڈیشنز ہر وقت ہر جگہ آپ کے ساتھ موجود رہیں. پھر بجلی کی مسلسل فراہمی اور آلات کی نگہداشت ایک مسئلہ ہوتی. لیکن میں یعنی آپ کی ناک آپ کے خالق کا عطا کردہ ایک ایسا سپر ایئر کنڈیشنز ہوں جو بمشکل چند اونس وزنی ہے. میں بڑے سے بڑے قیمتی ایئر کنڈیشنز سے کہیں زیادہ طویل عرصے تک اعلیٰ ترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پلانٹ بھی آپ کو بالکل مفت اور بے مانگے ملا ہے. پھیپھڑوں کے لیے مطلوبہ ہوا کو مرطوب بنانا خاصا مشکل کام ہے. مجھے ایک دن میں تقریباً ایک چوتھائی گیلن نمی اپنے ذرائع سے حاصل کرنا ہوتی ہے. چپچپی رطوبت کی شکل میں یہ نمی میرے نتنوں میں بچھی ہوئی جھلی تیار کرتی ہے. اس رطوبت کو میوکس کہا جاتا ہے. اگرچہ صفائی کا کام نتنوں میں اگے ہوئے نادیدہ بالوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کام کے آخری مراحل رطوبت ہی کے ذریعے سر انجام پاتے ہیں. جو بیکٹیریا، وائرس، جراثیم، مٹی اور دھوئیں کے ذرات بالوں کے جنگل سے بچ نکلتے ہیں، وہ آخرکار اس رطوبت سے چپک جاتے ہیں جو میرے دونوں نتنوں میں پھیلی ہوئی ہے. ان میں سے بیشتر نقصان دہ اجسام تو یہیں فنا ہو جاتے ہیں
زیادہ سخت جان یا چالاک قسم کے جراثیم جو اندرونی حصوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دوسرے متبادل انتظامات موجود ہیں۔ مثلاً ایسی صورت میں دماغ کی ہدایت کے مطابق میرے اندرونی حصوں میں کھجلی ہونے لگتی ہے، پھر اچانک پھیپھڑوں میں زیادہ مقدار میں ہوا بھر جاتی ہے اور یہ ہوا کئی 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے میرے حساس علاقوں سے گزرتی ہوئی باہر نکل جاتی ہے۔ یہ تیز رفتار آندھی اپنے ساتھ ہر قسم کے خطرناک جراثیم کو باہر کی فضا میں اڑا لے جاتی ہے۔ چھینکتے وقت ناک منہ پر رومال رکھیں یا زمین سے قریب ہو کر چھینکیں تاکہ خطرناک جراثیم دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ جراثیم کافی دیر ہوا میں تیرتے رہتے ہیں اور دوسروں کے غذا سانس کی نالی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چھینکنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا اس لیے بھی آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ چھینک ان تمام جراثیم کو باہر نکال دیتی ہے جو آپ کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں اور کسی دوسرے ذریعے سے باہر نہیں نکلتے۔ رطوبت کی یہ تہہ اگر مناسب وقفوں سے صاف نہ کی جائے تو یہ میرے اندر آلودگی پیدا ہو سکتی ہے۔ میری جھلی ہر 20 منٹ کے بعد رطوبت کی ایک نئی تہہ تیار کر کے دونوں نتنوں میں پھیلاتی رہتی ہے۔ پرانی تہہ صاف کرنے کے لیے میرے پاس صفائی کا جدید ترین مائکروسکوپنگ نظام موجود ہے اور یہ نظام سیلیا کہلاتا ہے۔ دراصل یہ بے حد ننھے منھے بال ہیں جو لاکھوں تنکوں والی جادوئی جھاڑو کی طرح اس گندگی کو سمیٹ کر میرے عقبی حصے کی طرح کے راستے حلق میں گراتے رہتے ہیں۔ حلق کے ذریعے گندگی معدے میں پہنچ جاتی ہے اور معدے میں موجود طاقتور تیزابی مادے اسے منٹوں میں جلا کر ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ سیلیا نامی یہ انتھک کارکن بوقت ضرورت 1 سیکنڈ میں 10 مرتبہ حرکت کرتے ہیں اور گندگی کو حلق میں گرانے کے بعد دوبارہ واپس اپنی جگہ آ کر پوزیشن سنبھال لیتے ہیں۔ صفائی کا یہ کام دن رات جاری رہتا ہے لیکن آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہو پاتا۔ البتہ سخت سردی میں صفائی کا یہ نظام کسی حد تک معطل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں یہ رطوبت حلق کی طرف جانے کے بجائے باہر کا رخ کرتی ہے اور آپ کی ناک بہنے لگتی ہے۔ آپ کو جراثیمی حملوں سے بچانے کے لیے ایک اور نظام بھی میری مدد کرتا ہے۔ یہ لائسوزائم نامی رطوبت ہے، وہی شفاف جراثیم کش سیال مادہ جو آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی آنسو، قدرت کا عظیم تحفہ۔ ہوا کو پاک صاف اور ایک خاص درجہ حرارت میں گرم رکھنا بڑا مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ یہ کام میں زیادہ تر اپنی مخصوص ہڈیوں کی مدد سے سر انجام دیتی ہوں۔ یہ 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی ہڈی 1 انچ لمبی ہوتی ہے۔ یہ تینوں ہڈیاں میرے نتنوں کی دیواروں سے منسلک ہوتی ہیں اور میرے لیے کسی ریڈیٹر کا کام کرتی ہیں۔ ان ہڈیوں کو خون کی زیادہ مقدار فراہم کی جاتی ہے تاکہ یہ اضافی توانائی حاصل کر سکیں۔ میرا ایک اور بے حد اہم کام خوشبوؤں اور بدبوؤں کو پہچاننا ہے۔ دوسرے عام لوگوں کی طرح آپ بھی 4000 خوشبوؤں کو الگ الگ پہچان سکتے ہیں۔ زیادہ حساس لوگ تقریباً 10,000 خوشبو اور بدبو کو پہچان لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میری بہت سی صلاحیتوں کا علم آپ کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ان صلاحیتوں کا احساس صرف قوت بصارت سے محروم افراد کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد مختلف اشیاء کو صرف خوشبو کے ذریعے شناخت کرتے ہیں۔ میں خوشبوؤں کو کس طرح الگ الگ پہچانتی ہوں، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ یہ پراسرار نظام آپ کے دونوں نتنوں کی چھت پر نصب ہے۔ یہ حساس آلات موبائل کی سم کے برابر ہیں، زردی مائل کتھئی رنگ کے۔ یہ بافتیں نتنوں کے اوپری حصے میں لگے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ٹشو قدرت کی صنائی کی عظیم شاہکار اور انسان کے لیے ایک زندگی بخش تحفہ ہے۔ ایک ٹشو میں تقریباً 1 کروڑ خلیے پائے جاتے ہیں اور ہر خلیے سے 6 سے 8 ننھے منھے بال نکلے ہوئے ہیں۔ یہ نازک بال خوشبوؤں یا بدبوؤں کی لہروں کو وصول کرنے والے اینٹینا کا کام کرتے ہیں اور براہ راست دماغ کے ماتحت خدمات سر انجام دیتے ہیں جو ان سے فقط 1 انچ کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ سائنسدان ابھی اس پراسرار نظام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ابھی تک جو کچھ بھی کہا گیا وہ محض نظریے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ اشیاء اپنے اندر سے مالیکیولز خارج کرتی ہیں۔ سالن پکتا ہے تو اس کے مختلف اجزاء کے مالیکیولز ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کی ناک تک پہنچ جاتے ہیں۔
لیکن لوہے کی زنگ آلود ٹھنڈی سلاخ سے آنے والی ناگوار بدبو کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حساس خلیے مختلف مالیکیولز کے سائز اور شکل کو پہچانتے ہیں اور اس طرح ہر خوشبو یا بدبو کو الگ الگ شناخت کر لیتے ہیں۔ بہرحال کسی بھی طرح صحیح یہ حساس اینٹینا خوشبو یا بدبو کو محسوس کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان خلیوں میں ایک ہلکی سی برقی رو پیدا ہوتی ہے اور دماغ میں سرایت کر جاتی ہے۔ دماغ کا متعلقہ حصہ اس برقی سگنل کو ڈیکوڈ کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تازہ گلاب کی خوشبو ہے یا چمیلی کی مہک۔ میرا شمار آپ کے جسم کی بالائی سرحدی علاقوں میں ہوتا ہے۔ مہلک جراثیم اور بیکٹیریا کے لیے یہاں سے حملہ کرنا نسبتاً آسان ہے کیونکہ وہ ہوا میں تیرتے رہتے ہیں اور سانس کے ساتھ بآسانی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً تپیدق، سل اور سلفس کے جراثیم تو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ان کا حملہ کامیاب ہو جائے تو یہ میری شکل بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے میری اندرونی جھلی میں پھوڑا یا پھنسی نکل سکتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوا کی گزرگاہ میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہی اسباب کی بنا پر میری سائنسز متاثر ہوتے ہیں اور دوسرے تکلیف دہ اثرات زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ تمباکو کا دھواں اور گرد کے ذرات میرے اندرونی جھلی کو متاثر کرتے ہیں۔ جھلی پر ورم آ جاتا ہے، وہ ضرورت سے زیادہ رطوبت پیدا کرنے لگتی ہے۔ یہ اضافی رطوبت حلق میں گرنے سے اور پیچیدہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ اکثر ہوا کی نالیوں میں ورم آ جاتا ہے اور وہ نزلے کے سبب بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے اثرات میرے سائنسز اور اندرونی کان تک کو متاثر کرتے ہیں۔ میرا بند ہونا آپ کو عجیب الجھن اور بیزاری سے دوچار کرتا ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ناک کھل جائے۔ اکثر لوگ اس مقصد کے لیے مختلف اقسام کے ڈراپس استعمال کرتے ہیں۔ یہ قطرے عارضی طور پر ناک کو کھول دیتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے ورم کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ڈراپس خاصے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ عارضی فائدہ پہنچاتے ہیں مگر ان کے اثرات کے رد عمل میں جو ٹیشوز پہلے سکڑتے ہیں بعد میں وہ پہلے سے زیادہ پھول جاتے ہیں۔ ماہرین ان ڈراپس کو شدید نقصان دہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ کم اور وہ عارضی جبکہ نقصانات زیادہ ہیں اور اکثر مستقل نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہر چیز کی طرح مجھے بھی متاثر کرتا ہے۔ یوں بھی یہ جسم اور یہ صلاحیتیں تو عارضی طور پر آپ کو دی گئی ہیں، ان کی بتدریج واپسی ناگزیر ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کی سانسوں کو جراثیم سے پاک، گرم، مرطوب بنانا بہرحال میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری مجھے انسان کی آخری سانسوں تک نبھانی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ میری کسی قدر مدد کرنا چاہیں تو 5 وقت وضو کر کے سانسوں کو جراثیم سے پاک اور مربوط بنانے میں میرا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ اگر دن میں 5 مرتبہ مجھے یہ مدد ملتی رہے تو میرے آلات کو بار بار آرام کا وقفہ ملتا رہے گا اور یہ نسبتاً زیادہ عرصے تک زیادہ بہتر خدمات انجام دے سکیں گے۔ یہ تھی میری کہانی، حیرتناک، پراسرار اور سنسنی خیز آپ بھی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ آنکھوں، ہونٹوں اور رخساروں کی طرح میری شان میں بھی قصیدے کہیں، لیکن میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ کم از کم میری زندگی بخش خدمات کا کچھ تو اعتراف کیا جائے۔ اگر آپ کسی دوست کو ایک نادر اور نایاب تحفہ دیں اور وہ دوست زندگی بھر آپ کے تحفے سے فائدہ اٹھاتے رہے لیکن کبھی بھی آپ کا شکریہ ادا نہ کرے بلکہ اس تحفے کے ذریعے آپ کے دشمن کی مدد کرنے لگے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ میں بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک انمول تحفہ ہوں جو اس نے آپ کو مفت اور بے مانگے عطا کیا ہے۔ آپ سب لوگ اس تحفے کو زندگی بھر استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے اس تحفے کی قدر و قیمت سے واقف ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو تحفہ دینے والے کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔